अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। लगता है मियां शहबाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा जो है वो पुरतासीर साबित हुई है, क्योंकि नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले मुस्लिम लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ये कह रहे हैं कि अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है एहतसाब का मुतालबा जो है उसको नहीं आगे बढ़ाया जा सकता और इदारा ये समझता है कि इससे टकराव और खींचातानी का अंदेशा है तो इसको साइड पर कर दें। लेकिन 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें जो लोग मुलव्विस हैं और फ़ौज में बगावत और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो मामलात हैं उस हवाले से एहतसाब के अमल को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। अब शहबाज शरीफ की वापसी है और ज़ाहिर है कि लंदन में उनकी जो मुलाकात हुई है उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज़ के बयानिए में ये एक लचक जो है ये यकीनन आई है। अब इसके बाद वो वापस आ रहे हैं और आके उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की कानूनी पेचीदगियों को देखना है और ये टास्क उन्हीं को दिया गया है कि वो जाएं और जाके कानूनी टीम के साथ मिलकर मियां नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो कानूनी रुकावटें हैं उनको देखें और दूर करने की कोशिश करें। अब देखना ये है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आते हैं तो फासला जो है वो एयरपोर्ट से कोट लखपत या फिर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान, ये दो चीज़ें जो हैं ये इनमें से कोई एक होगी। और जाहिर है कि इस वक्त वो एब्सकॉन्डर भी हैं और उनको अदालत के सामने सरेंडर भी करना है। इसका क्या कानूनी तरीक़ाकार होगा और क्या मियां नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वापस उस नहज पर आ पाएगी जिसका वो माजी में दावा करते आए हैं। इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातें भी इस वक्त मैदान अमल में हैं। एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है सियासी मंजरनामे के ऊपर। तो देखना ये है कि इन हालात में जबकि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बैलेट पेपर पर ना हुई तब भी इंतखाबात जो हैं वो शफाफ होंगे, तो आगे का मंजरनामा जो है वो किस नौइयत का है। ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं, मामलात जो हैं उसके अंदर बाज़ दफ़ा मुफ़ाहमत की बाज़ गश सुनाई देती है, लेकिन ये एक मफरूज़े से ज़्यादा हकीकत नहीं लग रही है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रदौस आशिक़ अवान साहिबा, सीज़न पॉलिटिशियन है, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर उसाब साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे। फ़रदौस साहिबा, ये फरमाइएगा कि आपने एक बात कही थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पिच रिपोर्ट देने गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि पिच रिपोर्ट मुवाफिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ प्रोग्राम में और माज़रत ख़्वाह हूँ कि एक तवील गैर हाज़िरी के बाद आज आपके प्रोग्राम में आई हूँ। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी मैदान के अंदर एक सियासी उफ़क़ पे छाई जो धुंध के बादल हैं, गहरे स्याह बादल हैं, वो आज पहला एक थोड़ा सा हल्का सा सूरज की किरणें और रोशनी नमदार हुई उस इलेक्शन के इनेकाद के साथ कि इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया। और नई हल्का बंदियों का ऐलान जो है इस बात की अक्कासी करता है कि इलेक्शन कमीशन अपने हिस्से का काम करने के लिए पुरज़म है और वो हल्का बंदियाँ जिसकी वजह से इलेक्शन को डिले करने के लिए चाहे गोइयाँ हो रही थी, वो अल्टीमेटली आज हल्का बंदियों की लकीरें खींचने से मुख्तलिफ़ हल्कों को तकसीम करके आबादी के तनासब से वो एक अब नया जो है वो वावेला शुरू होगा, क्योंकि जिनके हल्के और आबादियाँ जो है वो कांट छांट का शिकार हुई हैं वो अदालतों में जाएंगे, अपीलें करेंगे, इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटकाएंगे और एक लीगल प्रोसेस में एंगेज हो जाएंगे। और एक इंतखाबी अमल का आगाज़ आज से हो गया, क्योंकि हल्के की सियासत करने वाले को अपने हल्के को सीधा करना जो है वो लाज़िम मलज़ूम है। और वो लाइनें खींचने वाला जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, उसने यकीनन उसको एम्पावर करते हुए अपने इख्तियार को बहुत सारे लोगों के अरमान जो है उनके ऊपर भी पानी फेरा है, क्योंकि जिस हल्के के अंदर कांट छांट हुई है या हल्का बंदियों के हवाले से वो लाइनें जो हैं
وہ کھینچنے کے بعد کی صورتحال کے دل اکٹھے ہوئے ہیں یا جدا جدا ہو گئے ہیں، یہ اب آنے والا وقت بتائے گا جوں جوں حلقے کی صورتحال واضح ہوگی۔ جو پچ کی رپورٹ ہے، پچ کی رپورٹ جو ہے وہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایشیا کپ میں کیا ہوا، کبھی کور گراؤنڈ میں لائے جاتے تھے اور کبھی کور باہر جاتے تھے، پھر آخر کار جو ہے وہ اکثریت میچ جو تھے وہ اوورز کم کیے گئے، اور میچ کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے جن لوگوں نے ٹکٹس خریدے ہوئے تھے ان کو کرکٹ کا وہ بخار جو تھا اس میں مبتلا لوگوں کو کرکٹ کا مزہ دینے کے لیے اوورز کم کیے گئے۔ اسی طرح ابھی جو الیکشن کی سیاسی گراؤنڈ ہے اسی طرح کور اندر لانے اور باہر لے جانے والا جو ابر آلود موسم کا حال ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ الٹیمیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ پیشین گوئیوں پہ چل رہا ہے۔ برقرار ہے۔ میں فردوس صاحب آتا ہوں، جی فردوس صاحب میں آتا ہوں۔ اب اشتر وصاف صاحب یہ فرمائے گا کہ جو بنیادی سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپسی کوٹ لکھپت یا مینار پاکستان، اس میں بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آسان ہوگا یہ رکاوٹیں دور کرنا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ سب ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس نظیر موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جس میں جب اپیلیں ڈسمس بھی ہو چکی تھیں وہاں پہ ریوائیو کر کے ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر ہوئے ہوئے تھے، ان کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ اپنی اپیل کی پیروی کریں، اور الٹیمیٹلی اس میں ایکویٹل ہوا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس کی جو ایس جی ایس کوٹیکنا میں تھا، نصرت بھٹو صاحبہ کے کیس میں، اور الٹیمیٹلی وہ کیسز جو ہیں وہ اپیلیں ایکسیپٹ ہو کے کیسز ریمانڈ ہوئے تھے۔ اور بھی اس کے علاوہ مرڈر کے معاملات میں بھی جو ایبسکانڈ کر گئے ہوئے لوگ ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک پولیس آفسر کو اجازت دی گئی، وہ سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ میں فوج تک ان کی گاڑی آئی اور الٹیمیٹلی وہ پھر جو ہے ان کو بیل گرانٹ کی گئی تھی۔ سو ایک تو وہ پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو ہے کہ جو ہے اسٹریٹجی کا، اور وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی اسٹریٹجی ان کے وکلا بنائیں گے وہ مجھے یقین ہے کہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہوگی اور ان کو وہ کامیابی کی طرف ہمکنار کرے گی۔ تیسرا، جب بھی آپ کو ایک کورٹ سے اجازت ملتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں راہداری ضمانت، جس طرح راہداری ریمانڈ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کورٹ نے ریمانڈ دینا ہے جہاں پہ جورسڈکشن ہے، اسی طرح راہداری ضمانت ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ گرانٹ کرے گی وہ کورٹ جس کے پاس اپیل پینڈنگ ہے، تو وہ مل جاتی ہے۔ اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہوگی، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، وہ ایک لیگل پروسیس کا حصہ ہے اور وہ ان کو ملنا چاہیے، وہ ان کا حق ہے آرٹیکل 10A کے تحت۔ جو اگلا پہلو ہے اس کا یہ ہے۔ میں اشتر صاحب آتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب فردوس صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ جب کہا کہ کورز اندر آئے کورز باہر جائیں گے، تو آپ کو کیا ابھی بھی شکوک و شبہات ہیں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے کہ وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہو پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، جو اوورآل سیاسی افق کا منظر نامہ ہے، جو لیگل سٹریٹجی ہے وہ تو اشتر وصاف صاحب نے بڑے آسن طریقے سے آپ سے شیئر کی ہے، لیکن جو پولیٹیکل سٹریٹجی ہے اس پولیٹیکل سٹریٹجی کا جو اوورآل ٹیم کے اندر جب کوئی میدان سجتا ہے اور جب کوئی سیاسی میدان کے اندر ٹیمیں اترتی ہیں، اور جو سیاسی ورلڈ کپ ہے ہمارا اس کے اندر ٹیم جو ہے وہ ٹاس کے اندر جب آتی ہے تو کپتان
साथ आता है और कप्तान के बगैर कोई टास होता नहीं है। तो नून लीग ने इस हवाले से अपनी तरजीहात तय करनी है कि उनके कप्तान उस सियासी वर्ल्ड कप के अंदर टास के लिए ग्राउंड में मौजूद होंगे या नहीं। ये वो सवालात हैं जो ओवरऑल हर जगह डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो कवर की मैं बात कर रही हूँ, आज उसकी थोड़ी सी एक इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की फहरिस्तें शाया करके अपनी इंडिकेशन दे दी है, उस रिज़ॉल्व की कि हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, हम इलेक्शन को कंडक्ट करना चाहते हैं और फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है ये समझता है कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम का शिकार ये मुल्क जो है वो सियासी हो या मुआशी हो, उसको ट्रैक पे लाने के लिए इलेक्शन एक इन सारे मसाइल की कुंजी है। लेकिन क्या वो इलेक्शन जो है आपके इन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएगा? क्या ये आपके जो मुआशी, सियासी और जोग्राफिकल और सिक्योरिटी के साथ जुड़े मसाइल हैं, क्या इस वक्त की सूरत हाल में कोई एक जमात या कोई एक लीडर या शख्सियत इन सारे चैलेंजेस को टेकअप कर सकती है? तो ये एक डिफरेंट चैलेंज है जिसको सोचना भी है, देखना भी फिरदौस साहिबा मैं आता हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जी फिरदौस साहिबा मैं आता हूँ। इसमें अशतर और साफ साहब ये फरमाइएगा कि फिरदौस साहिबा जो हैं वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, और ज़ाहिर है कि एक डेट तो नहीं दी गई, एक टाइम फ्रेम जो है वो यकीनन दिया गया है, लेकिन निगरान हुकूमत जो है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और निगरान वज़ीर आज़म जिस तरह के ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, आप भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि आपको यकीन है कि नहीं इंतखाबात हो जाएंगे, करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे ही आइन जो है अगर 90 दिन में नहीं होते तो वो आइन की खिलाफ वर्जी तो होगी, एक सकूत तो आएगा उसमें। नहीं, एक तो ये कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है सच। आइन खुद कहता है कि अगर कोई टाइम पीरियड दे दिया गया हो आइन में और उस टाइम पीरियड के अंदर कोई अमल जिसका जिक्र किया गया है टाइम पीरियड के साथ, वो अगर नहीं होता तो वो कलअदम नहीं है, वो गलत नहीं है, वो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है। तो ये किसी के जहन में अभाम नहीं होना चाहिए। नहीं तो अशरफ साहब 90 दिन की बात जो है उसको लेके तो रिलीजियसली सब बात करते। अरे नहीं, जो लीगल बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है वो यही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 90 दिन तो गुजर चुके हैं, लेकिन 90 दिन के करीब तरीन ये इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और ये था पंजाब असेंबली के इलेक्शन से मुतल्लिका फैसला। और यही उसकी सही तशरीह है कि अगर 90 दिन गुजर भी जाए तो भी वो कलअदम नहीं होंगे, उनमें कोई अभाम नहीं होगा और वो उसकी कोई शफाफियत के ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी। ये एक बात तय हो जानी चाहिए, इस पर कोई बहस मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे लोगों के जहन में शकूक होते हैं, लोगों के जहन में शकूक नहीं डालना चाहिए। नंबर 2, हल्का बंदियां जो है उसका काम लाजमी था, हल्का बंदियां का काम हो चुका है, बड़ी खुशाइन बात है, और ये भी बहुत मैं बताऊं प्रोफिशेंटली और एफिशिएंटली किया है। इसके ऊपर मैं मुबारकबाद दूंगा उमर सैफ साहब को भी मुबारकबाद दूंगा, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी और उनके रुफका को जिन्होंने मिल के इसको डिजिटल तरीके से किया, क्योंकि ये अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और मैं बारहा यही कहता रहा हूँ कि प्लीज़ इसको तेज़ी से करें, 24/7 पे करें, और इन्होंने 24/7 करके किया। अगली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि इलेक्शंस का इनेकाद इस तरीके से हो कि तमाम के तमाम जो सिक्योरिटी के मामलात, डिप्लॉयमेंट के मामलात, लोगों की ट्रेनिंग के मामलात ये सही तरीके से हों, ताकि कोई इसमें शफाफियत के ऊपर उंगली ना उठा सके। और आखिरी बात इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, और मैं एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, मैं हमेशा इस चीज़ का दाई हूँ, हमेशा इस चीज़ को सोचता हूँ कि हमें बेहतर ही बेहतर चीज़ें तलाश करनी चाहिए। और बेहतरी किस बात में है कि इलेक्शन जल्द हों। 2 वजूहात उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कि सेनेट जो है उसके इलेक्शंस मार्च में होना है, आधी सेनेट के साथ आपका मुल्क बिल्कुल नहीं चल सकता, पूरी असेंबली के बगैर आपका मुल्क नहीं चल सकता, सूबाई असेंबली के बगैर आपका मुल्क नहीं चल सकता। आपका बजट आना है, आपकी
جو فارن انویسٹرز دیکھ رہے ہیں, لوکل انویسٹرز دیکھ رہے ہیں. فارن انویسٹر تو بعد میں آئے گا. آپ کا لوکل انویسٹر جو ہے اس کو جب یہ یقین ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ایک مستحکم قسم کا کام ہوگا تو بالکل ٹھیک ہوا. ٹھیک ہو جائے گا. اشتر صاحب میں آتا ہوں, ایک منٹ صرف دوں گا آپ کا. وہ یہ کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کوئی بھی جماعت واضح اکثریت نہ لے سکے. واضح اکثریت نہ لینے کی پھر وہی پرابلم نہ آ جائے جو کہ عمران خان کو تھی, کہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں تھے, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ بنی وہ بھی کولیشن گورنمنٹ ہے. تو میری استدعا پالیٹیشین سے یہ ہوگی کہ برائے مہربانی بیٹھیں اور سوچیں اس کے اوپر بھی کہ کیا اگر ایسی سچویشن ہوئی تو کیا ہمیں نیشنل گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے. یہ ہے میری سوچ. میں آتا ہوں اس پہ. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب فردوس صاحبہ, میں ذرا آپ کی پارٹی سے بھی شروع کروں گا کیونکہ زمینی حقائق اس وقت عجیب سے ہیں. ہم نے نفرت اتنی زیادہ بچھاڑ کی ہے کہ ہماری زمین جو ہے اس میں کڑواہٹ بہت زیادہ آ گئی ہوئی ہے. اب اس سلسلے میں استحکام پاکستان پارٹی جیسے ہے, اس کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم کی ایک تسلسل ہے, اور کتنا مشکل ہوگا لوگوں کو یہ باور کروانا کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل جماعت ہے, نمبر ایک. دوسرا, جو اشتر صاحب صاحب نے بات کی ہے کہ اگر نتائج اس نوعیت کے آ جاتے ہیں کہ کسی پارٹی کو ایسی واضح اکثریت نہیں ملتی اور آپ کو پھر اکٹھا کرنا پڑتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس نیریٹو کو کہ ہائیبرڈ سٹرکچر کا کوئی ہم حصہ ہیں یا جو ہمارے الیکٹیبل یا ہماری لیڈرشپ ہے وہ گراس روٹ لیول پہ آپ کی نیشنل پالیٹکس کے ساتھ ہوک اپ نہیں ہے, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ نامناسب سٹیٹمنٹ ہے. جو بھی گراس روٹ لیول کی پالیٹکس کرتا ہے اور حلقے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اس کا پلیٹ فارم بدل سکتا ہے, اس کی پوزیشن بدل سکتی ہے, اس کھیل کے میدان میں یا سیاست کے میدان میں فیلڈنگ بدلی جا سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ الٹیمیٹلی شاید اس پورے پروسیس کے اندر اس کی ایگزسٹنس یا پریزنس جو ہے وہ بے معنی ہے. الیکٹیبلز جو استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بنے, الحمدللہ ایک پراپر ہوم ورک کے بعد ایک کنسسٹنٹ کنٹینیوڈ سسٹینیبل روڈ میپ بنا کے ہم حلقہ وائز جو ہے وہ اپنے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, اور پاک پتن اور چونیا سے اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے. میں نے اپنے حلقے میں ایک پہلا استحکام پاکستان پارٹی ورکرز کنونشن منعقد کیا, اور ہر حلقے کے اندر لوگ اپنے اپنے ورکرز کے ساتھ رابطے میں ہیں. جو ہی الیکشن کا بگل بچتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس ملک کے سیاسی منظرنامے پہ ایک بہت فعال اور ایکٹیولی رول پلے کرنے والا پلیٹ فارم اور جماعت بن کے سامنے آئے گی. اچھا فردوس صاحبہ, اس میں سوال یہ ہے, اچھا اس میں ایک سوال ہے, سوال فردوس صاحبہ یہ ہے کہ اب اگر یہ ایک, آپ کو کیا لگ رہا ہے, استحکام یا عدم استحکام, اور پھر اس کے نتیجے میں یہ الیکشن جو ہے یہ کتنا وولیٹائل ہوگا پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے؟ دیکھیں, اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ جو نفرت کے بیج بوئے گئے, جو اس سے پہلے پولرائزیشن اس حد تک ہوئی کہ مختلف سیگمنٹ آف دی سوسائٹی جو ہے ان کو جس طرح سے نفرت کے ذریعے مختلف بیانیوں کے ذریعے ان کے ذہنوں کو آلودہ کیا گیا, اور وہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے سیاسی حالات اور صورتحال نہیں رہی. یہ پہلا الیکشن ہوگا کہ جس میں ایک گھر کے اندر کئی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ اوپینین ہوگی, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاؤں یکساں ہو کے کہیں ووٹ ڈال رہا ہوتا تھا, پھر دیکھا ہم نے کہ گاؤں بھی ڈیوائیڈ ہوئے اور گروپس بن گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کمیونٹی وائز جو ہے آپ ایک گھر کے اندر کئی آراء جو ہے وہ جنم لے چکی ہیں, تو یونٹی اینڈ چین آف کمانڈ کا جو
کانسیپٹ ہے اور جو ہمارے سوشل فیبرک کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے وہ رول ایلڈرز کا، میں اس کو کم ہوتا دیکھ رہی ہوں، اور اس سے الٹیمیٹلی جو آپ کی پولیٹیکل کاز ہے اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ جہاں تک آپ ایک کامن ایجنڈے پہ آپ کا کنسنسس نہیں ہوگا اور پبلک کاز اور نیشنل کاز کٹھی ہو کے اس الیکشن کا جو بیسک آبجیکٹیو ہے پبلک کو ریلیف دینا، جو ملک کے چیلنجز اور مسائل ہیں اور مشکلات ہیں اس سے ملک کو نکالنا اور اس ملک کو استحکام کی طرف لے کے جانا، اگر اسی طرح پولرائزیشن کے ماحول میں الیکشن آگے بڑھتا ہے تو ہم تقسیم در تقسیم ہو کے الٹیمیٹلی اور زیادہ ہمارے لیے مسائل جو ہیں اور چیلنجز بڑھیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو نیشنل گورنمنٹ جس کی یہ بات کر رہے ہیں 13 جماعتوں کا یا 15 جماعتوں کا جو رہا یہ 16 ماہ کا عرصہ، اس نے الٹیمیٹلی کوئی لوگوں کے لیے کوئی اچھا تاثر اور تجربہ نہیں چھوڑا کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ 100 کی کیبنٹ کے ساتھ جب آپ کسی بھی حکومتی گورننس سٹرکچر کا حصہ بنتے ہیں تو سروس ڈیلیوری پھر آپ نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کی رائے ایک جگہ متفق نہیں ہوتی، اور وہ پرائم منسٹر جو اس طرح کی کیبنٹ کو ہیڈ کرتا ہے وہ خود بے بسی کی تصویر بن جاتا ہے۔ تو میں نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی ایسا عمل ہو جس سے آنے والا پرائم منسٹر جو ہے وہ فل مینڈیٹ کے ساتھ نہ آئے۔ اب فردوس صاحب اس میں ایک سوال پھر میں جاتا ہوں اشتر صاحب کی طرف، یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں یہ جو گفتگو جب اس نوعیت کی ہوتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں بھی سوالیہ نشان ہیں اور مسائل اتنے زیادہ ہیں، تقسیم اتنی زیادہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ سیاسی استحکام آئے کوئی سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ نہ آ جائے۔ دیکھیے الیکشن کا پرپس سمجھنا چاہیے کہ الیکشن کسی بھی ملک میں کیوں کرائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو امپاور کر کے ان کا ایک رول جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے آپ کا ایک سروس ڈیلیوری میکنزم جو ہے وہ ایوالو ہوتا ہے اور لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، اور وہ گورننس کے اندر جو چین آف کمانڈ ہے وہ اپنے آپ کو امپاور کرتی ہے اور الٹیمیٹلی لوگوں کے دکھوں اور مسائل کا مداوع ہوتا ہے۔ جو اس وقت کے پاکستان کے اکنامک فرنٹ پہ چیلنجز اور ایشوز ہیں وہ ابھی سیٹل نہیں ہوئے۔ ہمارے ان ایشوز میں اور یہ بٹر ریالٹی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ وینٹیلیٹر سے اتری نہیں ہے، اس کو ایک مصنوعی آکسیجن سے چلایا گیا اور الٹیمیٹلی ان کی سانسیں بحال ہوئی۔ اس میں کریڈٹ جاتا ہے آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور نیشنل سیکیورٹی اپریٹس کو کہ انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کر کے ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کو روک کے ڈالر کو کٹیل کیا، اور جو مصنوعی بحران میں مبتلا کیا گیا تھا اس ملک کی اکانومی کو اس کو انہوں نے سسٹین کر کے سچویشن کو بحال کر کے ایک بہتری کی طرف قدم اٹھائے ہیں۔ یہ ابھی بہتری جو ہے اس کو اور آگے چلنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا معاشی لیول پہ پاکستان کو ان چیلنجز سے باہر آنا چاہیے اور اس معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے، کیونکہ یہ ہماری قوم جو ہے وہ یونیفارم کمانڈ مانگتی ہے، اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہی کام ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ جو تھی اس کو کرنا چاہیے تھا، سمگلنگ کو روکنا چاہیے تھا، جو ڈالر ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے تھا، جو مافیاز تھے ان کو کرٹیل کرنا چاہیے تھا، لیکن سیاسی حکومت کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے اگریسو سٹانس اور ایکشن نہیں کرتی جو اب ہو رہے ہیں۔ تو یہ ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ یہ اگر نہیں کریں گے آپ تو آپ کیا یہ جو مافیاز ہیں جو مختلف کارٹلز بن کے جگہ جگہ اپنے اتنے پنجے گاڑ چکے ہیں
کہ یہ پاکستان کو کمزور تر کرتے رہیں جائیں گے. گے میں اور فردوس صاحب آتا شخصیات ہوں. مضبوط ترین ہوتی جائیں گی. جی میں فردوس صاحب آتا ہوں. اب اشتر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جاوید لطیف صاحب کا بیان آیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے غصے میں اور احتساب کا جو ان کا مطالبہ ہے اس رویے میں ذرا تبدیلی آئے گی, لچک آئے گی؟ کولیشن گورنمنٹ ہے جہاں پہ ایک اپوزیشن ہے اور کچھ جماعتیں مل کے, جس طرح شہباز شریف صاحب کی تھی, وہ کولیشن گورنمنٹ تھی, وہ نیشنل گورنمنٹ نہیں تھی. نیشنل گورنمنٹ میں ساری پارٹیز مل کے انکلوڈنگ دی اپوزیشن, اس میں پھر اپوزیشن نہیں ہے, دے آل گیٹ ٹوگیدر, ہڈل ٹوگیدر, اور وہ صرف اور صرف ملک اور قوم کے لیے کچھ سالوں کے لیے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اس کی معیشت کو بحال کریں گے اور اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے, اور رکھنا اندازی نہیں ڈالیں گی کسی بھی گورنمنٹ پالیسی. سب مل کے کرتے ہیں, اور اس ہڈل کا نام ہوتا ہے, اس کٹ کا نام ہوتا ہے نیشنل گورنمنٹ. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے, جن نواز شریف صاحب کو میں جانتا ہوں اور میرا خیال ہے کچھ عرصے سے جانتا ہوں, وہ ٹھنڈے دل والے ہیں, ٹھنڈے ذہن والے ہیں, اور وہ انتقام اور اس طرح کی چیزوں میں بالکل ان کا کوئی, جو میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ انتقام وغیرہ میں بلیو نہیں کرتے. وہ فارورڈ تھنکنگ والے آدمی ہیں. وہ سوچتے یہ ہیں کہ, اور انہوں نے سارے جتنی بھی میں نے کچھ 40 برس سے میں دیکھ رہا ہوں, انہوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان مقدم ہے, پاکستان ہی کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے دور میں یہ ساری سلسلے جو تھے ترقیاتی کام اور یہ سب سلسلے چلتے رہے. اچھا اشرف صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے, صرف یہ فرما دیجئے کہ آپ نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, 100 وزیر رکھ کے اگر آپ نے نیشنل گورنمنٹ چلانی ہے تو پھر گورنمنٹ تو نہیں چلے گی, نہ ملک چلے گا. نہیں, آپ 100 وزیر کے ساتھ حکومت نہیں چلاتے, آپ چلاتے ہیں تقریباً 55 لوگوں کے ساتھ, اور ان کا ڈویژن بھی میرے ذہن میں ہے, اور سب کو پتہ ہے میرے اس طرح نہیں ہے. اس میں تھوڑے لوگ چاہیے آپ کو, لیکن ایسے لوگ چاہیے جو ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں, اور ان کا ایک ہی پرپز ہونا چاہیے. پاکستان مقدم ہے, پاکستان فور موسٹ, اور اس کے اندر آپ کو ہر کوئی بیٹھ جائے گا آپ کی مدد کرنے کے لیے, جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اگلے 4 یا 5 برس ہم نے صرف اور صرف ملک کی ترقی کے لیے کرنے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ فردوس عاشق اوان صاحبہ, بہت شکریہ اشتر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.